اور کل ہم یہ سن رہے تھے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ ابھی 9-10 دن میں بھی نہیں پہنچے گا اسلام آباد. تو بھائی جب آپ 3 بجے دوپہر کو شروع کر کے شام کو 6 بجے لانگ مارچ ختم کر دیں گے, وہ تو مہینہ نہیں پہنچے گا. اس کو پارٹ ٹائم لانگ مارچ کہنا چاہیے. کھانا کھا کے دوپہر کا یہ گھر سے نکلتے ہیں لاہور سے, اور پھر شام کی چائے پینے کے لیے گھر واپس چلے جاتے ہیں. جب آپ نیگیٹو کیمپین پہ آ جاتے ہیں, that means you have lost the battle. آپ بیانیہ کی جنگ ہار چکے ہیں, تب آپ منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ تمام جن لوگ جنہوں نے عمران خان کو نو کانفیڈنس موو کے ذریعے باہر نکالا, انہیں اپنے غلط فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس فیصلے کو درست کرنے کا وقت آ ہے. اور درست فیصلہ کرنا کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ رہے عمران خان کو واپس وزیر اعظم بنا دیں. الٹیمیٹ آربٹر پاکستان میں پاکستان کی عوام. واحد ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں اور لوگوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ اگلی حکومت چنیں. انشاءاللہ تعالیٰ اسلام آباد کی طرف ہم رواں ہیں اور لاکھوں لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس, اور آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, فیصل حسین صاحب اور محمد الیاس صاحب. ناظرین, تحریک انصاف کا لانگ مارچ جاری ہے. آج 5واں دن ہے اور قافلے ابھی تک گجرانوالہ کے قریب پہنچے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ میں لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہیں. آگے بڑھنے میں وقت لگ رہا ہے. اسلام آباد پہنچنے میں 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں, اور اسی حوالے سے آج تحریک انصاف نے مارچ کا ایک نیا شیڈیول بھی جاری کر دیا اور بتایا گیا ہے کہ لانگ مارچ 4 نومبر کی بجائے 9 یا 10 نومبر کو اسلام آباد پہنچے گا. پی ٹی آئی کی گو سلو پالیسی پر گورنمنٹ اتحادی کی جانب سے شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے. شرکا کی تعداد سے متعلق مختلف دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. اسے فیس سیونگ کی کوشش کہا جا رہا ہے. آج لندن سے پی ایم ایل این کی نائب صدر مریم نواز صاحبہ بھی میدان میں آئیں. تقریباً 1 گھنٹہ سے زائد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. حسب روایت عمران خان کو انہوں نے نشانے پر لیا, تابڑ توڑ انہوں نے لفظی حملے کیے اور لانگ مارچ کو ناکام قرار دے دیا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال, بریگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی, چونکہ ایک آہستہ آہستہ سے لانگ مارچ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے اور اب جو نیا شیڈیول بھی آیا ہے, پہلے کہا جا رہا تھا کہ جمعے کو اسلام آباد پہنچیں گے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جو بیک ڈور رابطے ہیں, مذاکرات ہیں, ان کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ کوئی پازیٹیو رسپانس آئے, یا آپ کے خیال میں اس تاخیر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ ڈیلے اسی لیے کر رہے ہیں کہ شاید درمیان میں کسی سٹیج کے اوپر جیسے پریشر بلڈ کر رہے ہیں. روزانہ ان کے ایک ڈوین کے ایریے میں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگ 5-6 ہزار لوگ آتے ہیں, جو کہ ان کی ایکسپیکٹ بھی اتنا ہی کر رہے ہیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ آہستہ سے ٹائم بھی دیں کہ ہو سکتا ہے پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ کہیں ایگزرٹ کرے کہ زیادہ حالات خراب نہ ہوں اور پھر اکانومی کو زیادہ پریشر آ رہا ہو. اس کے بعد وہاں پر فورسز 1 مہینے سے آگے اکٹھی ہوئی ہیں, ان کے ایکسپینڈیچر, ان کی فرسٹریشن, گورنمنٹ کی فرسٹریشن, یہ وہ بھی چیک کرنا چاہتے ہیں کتنا دے کین وithstand دس پریشر. سیکنڈ اس کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ اس وقت, میں نے ابھی بھی آج بھی پریس کانفرنس سنی ہے, یہ پروووکیشن کا وقت نہیں ہے. دا گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک سرٹن ایکشن. ایکشن کو کنٹرول کریں, حالات کو کنٹرول کریں. آپ کے پرائم منسٹر چائنا گئے ہیں, وہاں پہ بھی اسی لیے بات گئے ہیں. زیادہ بیسیکلی بات ہے ری شیڈولنگ آف جو ان کے لونز ہیں, پلس سی پیک ہے, اور اس کے ساتھ اکانومی ریوائول کا ہی مقصد بیسیکلی. تو اکانومی ریوائول تب ہوگی جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی. یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس وقت یہ پریس کانفرنس چھوڑ دیں اور اس کے بعد رانا سلونا آج بھی بہت تھریٹ کر رہے تھے کہ ہم نے بھی اپنے ویپن ایمونیشن لے آئیں گے. یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت کوئی نہ کوئی حال نکالیں. اور میں تو اسٹل فیل کہ اگر یہ پنڈی یہ پہنچ کے نزدیک پہنچ رہا ہے, تو دین if government is not doing, politicians are not doing, constitutional departments are not, then establishment will have to make them sit and do something before خدا نہ خواستہ کوئی کنفرنٹیشن ہو. اور وہ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران کی ساری باتیں مانیں, بالکل نہیں مانیں. جہاں بھی چھوٹے موٹے کمپرومائز سے بات ہو جاتی ہے وہ کر لیں, لیکن یہ تھنگ آر گیٹنگ ویری ویری سیریس. یہ حالات وہ نہیں ہے جس کو اتنا لائٹلی نہیں لینا چاہیے. اس وقت وہاں آ کے پھر اگر بعد میں کریں گے, افسوس کریں گے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. صحیح. جی ایاز صاحب, جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیریس لینا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کے رہنما تو یہ کہتے ہیں تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں ہے جو کہ کلیم کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. آپ کے خیال میں یہ جو اب نیا شیڈیول جاری ہوا ہے کہ اب 9 یا 10 نومبر کو اسلام آباد پہنچا جائے گا, یہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ واقعی اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اتنا وقت لگے گا, یا کوئی اور وجوہات ہو سکتی ہیں تاخیر کی؟ پہلے تو آپ سے کس نے کہا کہ اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا؟ اتنی میڈیا ٹاکس ڈیلی کس لیے ہو رہی ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کو وہاں سے بولنا پڑا,
اور ان کی جو میڈیا ٹاک تھی اس سے تو میں بس یہی سمجھ سکا ہوں جو انہوں نے کہا کہ میں سچ بھی بولوں گی مگر ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ ابھی تک کی تو سچویشن یہ ہے، کل کو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا۔ حالات یہ ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک اسٹریٹجی ہے، آرام آرام سے، سانو کڑی جلدی ہے، آرام آرام نہ لے جانا نا، وہ چلتے رہیں گے، پریشر بڑھتا جا رہا ہے، ڈیلی آپ کو نظر آ رہا ہے پریشر بڑھتا ہوا، کہاں نہیں بڑھ رہا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے آپ کیسے اگنور کر سکتے ہیں آپ ایک اتنی بڑی سیاسی قوت کو؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل بس اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے؟ جیسے مریم صاحبہ نے آج کہا کہ اس کو بیٹھنے دیں وہاں جا کے، جتنا عرصہ بیٹھتا ہے 126 دن بیٹھتا ہے، 2 مہینے بیٹھتا ہے، اس کو بیٹھنے دے جا کے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ یہ ظاہر ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ بارات ہے یہ جو جاری ہے، اس کو بارات کو کہیں تو لے کے جانا پڑے گا نا آپ کو، یا اس کو چھوڑ دیں گے کہ یہ جس گھر مرضی جاتی رہے اور وہاں سے جو بات کرتی رہے، وہ تو پاسبل نہیں ہے۔ اس کو کہیں نہ کہیں آپ نے کھانا بھی کھلانا پڑے گا بارات کو، پھر ظاہر ہے کھلانا پڑتا ہے، پھر کیا کریں گے، مجبوری ہے جب وہ آئی گئی ہے جب اتنی زیادہ، تو اس لیے مطلب یہ کوئی سیریس ایفرٹ نظر نہیں آ رہی۔ اور بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ساری باتیں نہ مانے، تو بریگیڈیئر صاحب باقی رہ کیڑی گل جاندی ہے؟ نہیں مطلب الیکشن میں تھوڑی اوپر نیچے کر لیں، 2-3 مہینے تو الیکشن کا تو رولا بریگیڈیئر صاحب، وہ آپ کو ایک تو مبارک ہو، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، یہ بہت بڑا آپ پہ احسان کر دیا انہوں نے۔ پیٹرول لندن کے بارے میں کہہ رہی تھی، وہاں مہنگائی کم کر دی، پیٹرول اسحاق ڈار صاحب نے نہیں بڑھایا، بجلی پہ انتہائی سخت نوٹس نواز شریف صاحب نے لے لیا، اور اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے؟ اس سے زیادہ خدمت آپ کی ہو نہیں سکتی۔ تو میرے حساب سے اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے جیسے اس میں ڈیلے ہو رہا ہے پریشر بڑھتا جا رہا ہے۔ صحیح جی۔ عامر صاحب، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ناکام ہے لانگ مارچ، اتنی تعداد میں لوگ نہیں ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے لوگ زیادہ ہیں اس لیے ہم سلو چل رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ جو شیڈیول چینج ہوا ہے، تاخیر کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ یہ سارے سچ بول رہے ہیں، عامر صاحب میں سے کبھی کسی نے جھوٹ بولا ہے؟ اور میں نے کہا یہ سارے سچ بول رہے ہیں، آپ نے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے دیکھا ان میں سے؟ جی، عمران خان صاحب نے 4.25 سال سچ بولا، بریگیڈیئر صاحب نے اس کو سچ مانا۔ ان کو ابھی 5 دن نہیں ہوئے، بریگیڈیئر صاحب جس فوج میں رہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ فورسز کو فرسٹریشن ہو رہی ہے، ڈیوٹیوں پہ آئے ہوئے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کس فورس میں تھے اور آج ان کو فرسٹریشن شکار ہو گئے۔ سر اب ذرا آرام سے تھوڑا سا، اتنی فرسٹریشن کا شکار نہ کریں، اتنی فرسٹریشن کا شکار نہ ہوں۔ پولیس کی بات کر رہے ہیں۔ جی جی صاحب مجھے پتا ہے تکلیف ہوگی، وہ ہوتی ہے، پہنچے گی، دکھ ہوتا ہے نا اس بات پہ، کیونکہ آپ کو نا فرسٹریشن ہوتی ہے۔ نہیں میں تو بول رہا ہوں جی، جو میں بول رہا ہوں آپ بات کریں، کیونکہ آپ یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دل اور زبان کہیں اور کہیں اور چلتی ہے جناب۔ بالکل فوج میری ہے، آپ تو وہاں نوکری کرتے رہے، فوج میری ہے آپ کی نہیں ہے، ہماری فوج ہے، فوج ہماری ہے، جیسے آپ بولتے ہیں، ذہن میں رکھیے۔ آپ جس طرح عامر صاحب سوال کی طرف آئیں، مس کوٹ مت کریں، مس کوٹ مت کریں، میرے سامنے آرمی کی کوئی برائی نہیں کر سکتا، ویری کلیئر۔ میں کوٹ ٹھیک کر ہے، رہا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، عامر صاحب سوال کی طرف آئیے گا۔ جن کی فرسٹریشن ہے وہ اظہار کریں اپنا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روزانہ صرف 2 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں، 2 مہینے پہلے الیکشن کرا دیں، بھائی کرا لیں، آپ کرا لینا، آپ اقتدار میں رہے ہیں ساری عمر، اب بھی آپ کا اقتدار ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے۔ بالکل ابھی پی ٹی ایم کا اقتدار ہے۔ کس سے مانگ رہا ہے وہ شہباز؟ وہ پی ڈی ایم سے مانگ رہا ہے؟ اس نے کل بھی کہا، جو آپ کا مربی ہے مسلسل وہ کہتا ہے کہ میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے پی ڈی ایم کو انسٹال کیا۔ اس نے کب کہا کہ میں فورسز سے پولیٹیکل سے بات کروں گا؟ آپ مجھے بتا دیں ایک فکرہ عمران خان کا، اس نے پولیٹیکل لوگوں سے بات کرنے کی بات کی ہو، اس نے 600 انٹرویو دیے ہیں ان سب جگہ پہ کھڑے ہو کے، کیونکہ اور کیا کنٹینر پہ کر رہے ہیں سوائے میڈیا سے ٹاک کرنے کے۔ ایک بیچاری شہید ہوگی بھاگتی ہوئی انٹرویو لینے کی، باقی بھاگ رہے ہیں، مل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک دن کہا جن کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں کہ 3 مہینے پہلے ڈیٹ دے دیں، انہوں نے ایک دفعہ نہیں کہا سیاسی فورسز کا۔ وہ چاہتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کی ڈکٹیشن قبول کرے اور الیکشن ان کی مرضی کا دے۔ ابھی میں وائس آف امریکہ کا سن رہا تھا، اس نے کہا کہ جی مارچ کی ڈیٹ دے دیں۔ اس نے کہا کیوں مارچ کی ڈیٹ دے دیں، ابھی دیں مجھے الیکشن کی ڈیٹ۔ بھائی آپ لے لیں، آپ آگے وزارت عظمیٰ سے کیوں گئے؟ ہمارا اگلا سوال آ رہا ہے وہ مارشل لا والا اور باقی چیزیں، میں اس سے بھی بات کروں گا۔ ابھی بات ہو رہی ہے کہ جی تاخیر سے
بھائی آپ کے پاس بندے نہیں ہیں, آپ تڑپتے رہیں, دکھتے رہیں, آپ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں, آپ جن پہ پریشر ڈال رہے ہیں اس کا نام پاک فوج ہے, اس کا نام ISI ہے, وہ آپ کا پریشر نہیں لے رہی. انہوں نے لاڈلا پن پبلکلی آ کے پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ دیٹس آل. آپ بند دیواروں کے پیچھے فراوانی سے جھوٹ بولتے ہیں, آپ بند دیواروں کے پیچھے لامتناعی ایکسٹینشن کا کہتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں میر جعفر, میر صادق اور کوئی آرمی چیف غداری کا توق باندھ کے ریٹائرمنٹ کا نہیں جائے گا. یہ میں نے نہیں کہا بریگیڈیئر صاحب, آپ نے سنی ہے پریس کانفرنس, آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ کون کیا بات کر رہا ہے. میرے ذہن میں بڑی کلیئر ہے, آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, آپ اپنے ذہن میں کریں. رانا صاحب آپ اپنا ذہن ٹھیک کریں, آپ کے چھوڑ دیں ایک پارٹی کو سپورٹ. یو ناٹ این اینالسٹ, جب آپ بات کرتے ہیں اپنی بات پہ رہا کریں. میں بالکل رہتا ہوں, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. خود اٹینڈ کی, آپ غلط بات کرتے ہیں, میں نے کبھی کسی کی ضرورت نہیں میرے سامنے پوسٹ پہ بات کیا, آپ کو تکلیف ہو ویری کلیئر. انہوں نے بڑی وضاحت سے کہا کہ میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں. اب بریگیڈیئر صاحب جی بریگیڈیئر صاحب بات زیادہ تیز ہو رہے ہیں, آپ بولیں میں جواب دے دوں. کریں, آپ اپنی بات کریں. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو دوبارہ ٹائم دوں گی, آپ کو جو کہنا ہو کہہ لیجیے گا. عامر صاحب پلیز آپ اپنا پوائنٹ آف ویو کمپلیٹ جواب دوں گا. بریگیڈیئر صاحب مجھے تڑپ فیل ہو رہی ہے آپ کی. جی عامر صاحب ابھی آپ بہت لٹکے لے رہے تھے ایاز خان صاحب کے ساتھ, گپ شپ ہو رہی تھی, ابھی ایک دم غصے میں آ گئے آپ. صحیح. فیصل صاحب آپ کے خیال میں یہ جو ایک شرکا کی تعداد بھی ظاہر ہے, وہ بھی ایک کنفیوژن ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ, کتنی حقیقت ہے؟ آپ فکر نہیں کریں. جی تاخیر کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو عامر صاحب میں اور بریگیڈیئر صاحب میں یہ تناؤ ہے نا کہ فوج کس کی ہے, فوج ہماری, دونوں اس بات پہ لڑ رہے ہیں فوج ہماری ہے. اس ملک میں فساد اسی بات کا ہو رہا ہے حکومت اپوزیشن میں کہ فوج ہماری ہے. سب یہ چاہ رہے کہ فوج ہماری ہے, فوج یہ مان لے, یہ طے بھی فوج ہی کرتی ہے, وہ کس کی ہے. زیر زمین گھسے ہوئے ہو تم لوگ. ٹھیک فیصل صاحب آپ بات کمپلیٹ کریں. فیصل صاحب کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں, اتنی سنجیدہ گفتگو ہو رہی ہے, مسخرہ پن کا ختم ہو جائے, چھٹورا پن, تو میں اپنی بات کروں نا. جی آپ کریں بات. عامر صاحب فیصل صاحب کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے دیں, اس کے بعد میں آپ کو موقع دے دوں گی چند منٹ جس میں آپ بحث کر سکتے ہیں. فیصل صاحب سوال کی طرف آئیے گا, بات ہی نہیں کرنی چاہیے. چلیں آپ سوال کی طرف آئیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, اس ملک میں لڑائی اسی بات کی ہے کہ فوج کس کی ہے. جو سارا فساد ہو رہا ہے نا حکومت میں, اپوزیشن میں, وہی اسی نقطے پہ رہا ہے. لیکن یہ طے بھی اب فوج کرتی ہے کہ بھائی وہ کس کے ساتھ ہے, کس کے ساتھ نہیں. تو ان کو بلا وجہ میں دونوں بھی اپنی تمنائیاں ظاہر نہیں کرے آپس میں لڑ کے, بلا سب کی فوج ہے. دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو نومبر کی پوسٹنگ کے حوالے سے بہت تشویش ہے کہ وہ کس کی پوسٹنگ ہوگی, وہ اپنی مرضی کی پوسٹنگ کروانا چاہتے ہیں. مزے کی بات کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی نومبر کی پوسٹنگ کے حوالے سے بہت تشویش ہے. ان کا ماضی میں ایسے ان کے ساتھ معاملات رہے کہ ان کو بھی اس بات کا ڈر ہے کہ نومبر کی پوسٹنگ ہوگی کہ ان کے وہ گلے میں نہ پڑ جائے. تو سارا ایشو جو ہے نومبر کی پوسٹنگ کا ہے. جو آپ لوگ الیکشن کے لیے لڑ رہے ہیں, نہیں لڑیں, الیکشن ایشو نہیں ہے, پوسٹنگ ایشو ہے, حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی. اس پوسٹنگ پہ جو ہے آپ نظر رکھیں, اور اس پوسٹنگ کے بعد طے ہوگا کہ بھئی ہونا کیا ہے. یہ جو الیکشن کی لڑائی تو ایسی ہمارے آپ کے لیے ٹی وی کے لیے, اصل ایشو تو صرف پوسٹنگ کا ہے. اب یہ مریم صاحبہ یہ جو بات کر رہی ہیں, بھائی آپ مقابلہ کرو نا, سیاسی ضرورت کا مظاہرہ کرو, پاکستان آ جائے نا. اگر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں 9 اگست کو لاکھوں کا مجمع لے کے پہنچوں گا, آپ کہتے ہیں کہ 5000 کا, ہم کہتے ہیں 500 آدمی لیں, 5000 کوئی مائنس کریں, تو آئے نواز شریف صاحب اس دن لگائیں 10 لاکھ کا مجمع لاہور کے اندر, ہمت پیدا کرے. آپ اپنی حکومت میں ہو کے ڈر رہے ہیں, آپ نے اپنی بیٹی کو بھی وہاں بلا لیا, آپ نے اپنی بیٹی کا جو کارڈ تھا وہ عمران خان کے جو ہے وہ حوالے کر دیا. اب آپ روتے کس بات پہ ہو؟ آپ نے اپنی ساری طاقت, ساری توانائی خود جو ہے وہ عمران خان کے پلڑنے میں ڈالی ہے نا, تو پھر آپ کو غم کس چیز کا؟ جو آپ کا ٹارگٹ تھا, جو آپ کے فوکس تھے, وہ آپ نے سارے حاصل کر لیے ہیں. آپ کے ٹارگٹ میں اچھا آپ کو گمان ہی نہیں تھا. آپ تو کیونکہ سیاسی بصیرت دیکھیں, مسلم لیگ کا جو بڑا المیہ سامنے آیا نا, بڑا حیرت انگیز المیہ سامنے آیا. ان کے جتنے بھی ایڈوائزر ہیں نا, وہ سارے کے سارے دولے شاہ کے چوہے اور ذہنی غلام نکلے. سب سے بڑی مثال دیکھیں, جو کل اسلام آباد میں جو ایک صحافی نے جو سوال پوچھا ہے نا, وہ پاکستان کی صحافت کا وہ ایک انوکھا سوال ہے. وہ صحافی ہے نا, وہ مسلم لیگ کی جو مزاج ہے نا, اس کی عکاسی ہے کہ ان کو یہی لوگ پسند ہیں, یہی ذہنی غلام چاہیے, یہی دولے شاہ کے چوہے چاہیے, یہی خاندانی جو ہے وہ غلامی کرنے والے لوگ, انہی سے خوش ہوتے ہیں. لیکن آج کی جو ماڈرن سیاست ہے نا, وہ اس سے بہت آگے نکل چکی ہے. وہ اس میں مسلم لیگ جو ہے ابھی 80 کی دہائی میں موجود ہے.
मुस्लिम लीग को अपनी आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा कि अभी अपने आप को सोच से बाहर निकालना पड़ेगा कि सारे कसीदा ख्वाहों को अपने सामने खड़े करके अगर ये सियासी पॉलिसियां बनाना चाहते हैं तो आज की दुनिया में, आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, जब हर इंसान के पास ये मोबाइल की शक्ल में जो है अपने ख्यालात के इज़हार का एक आइटम मौजूद है, आप नहीं बना सकते पॉलिसी। अपनी पॉलिसियों को भाई रिव्यू करो। इसको पहले, सबसे पहले अपने खौफ को दूर करो जो आप डरे हुए हैं ना। अभी हुकूमत में होके, ये पहला हुकूमत है जो हुकूमत में होके हुक्मरान जमात के सरकर्दा रहनुमा डरे हुए, इस खौफ से पाकिस्तान नहीं आ रहे, उनके साथ क्या हो जाएगा। उनको भी नवंबर की पोस्टिंग का खौफ है। सही जी, इलियास साहब जी, ये नवंबर की पोस्टिंग पर सबकी नज़रें लगी हुई हैं। किसी ने मुल्क में वापस आना है, किसी ने अपनी फ्यूचर की सियासत देखनी है, तो ये तमाम जो सूरत हाल है इनके सबकी नज़रें इसी पर लगी हुई हैं और कुछ नहीं देख रहे। चाहे लॉन्ग मार्च हो रही है, चाहे जो भी हो रहा है, इस पर वही देख रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत हो और हमें एज हासिल हो कि जो भी अगर अगली तैनाती होती है तो उसमें ये भी हो, लोगों को पता हो, उन्हें पता हो कि उन्हें पूछा गया है, उनसे मशावरत की गई है। तो अब यही मुज़ाकरात वगैरह ये जो इंतज़ार कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं, वेट एंड सी की पॉलिसी अपना रहे हैं, जितना मर्जी वो डिले कर रहे हैं लेकिन वो मोमेंटम हासिल कर रहे हैं और अपना टारगेट है वो अचीव कर रहे हैं इस वक्त पीटीआई। और इसको वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिले करें और उनसे ज़्यादा कोई ना कोई उनसे कोई बैकडोर, कोई आके रब्ता करे, कोई किसी तरीके करे। जबकि वो दूसरे जो हैं, देख लें आप, मरियम नवाज साहिबा को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, इस सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। जाहिर है कोई मसला है तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि उनको पार्टी पूरी अपनी साइलेंट नजर आ रही है। कोई पार्टी में इधर कुछ कोई बोल ही नहीं रहा। वो पता नहीं, वो देख लें प्राइम मिनिस्टर का तो ऐसे लग रहा है किसी और मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, वो बाहर दौरे कर रहे हैं मुल्क में जो सूरत हाल है, तो वो जिस भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें समझ तो नहीं लग रही ना कि मुल्क को बेहतर करें, मुल्क के लिए बेहतरी के लिए इक़दामात करें। लेकिन इस वक्त जो है सोच अपनी अपनी सबको पड़ी हुई है। अगर मुल्क के लिए कोई नहीं सोच रहा, ना खान साहब को है इस बारे में, ना किसी को दूसरों को, आप जो गवर्नमेंट में बैठे हुए इत्तेहादी हैं सारे, उन्होंने इस बारे में कोई सोचा नहीं है, ना मुज़ाकरात पर आते हैं क्योंकि गवर्नमेंट से तो ये मुज़ाकरात नहीं करेंगे खान साहब। इस सारी सूरत हाल में वो जब जो भी देखने के एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कोई अगर आता है तो अभी तक तो उनको कोई ऐसा इशारा वगैरह नहीं मिला, लेकिन सिर्फ बातें सुनने को मिल रही हैं जिसके बारे में खुद भी उन्होंने कहा कि जी कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही। लेकिन अभी तक वो देख लें, डॉक्टर आरिफ अलवी वो अकेले बैठे इंतजार में बैठे हुए कि शायद उनसे कोई राब्ता करे या कोई उनके सुने। और उनके, ये आपने सही लाइन इस्तेमाल किया, इंतजार में बैठे, अपनी दुकान लगा के इस वक्त बैठा हुआ है कि नवंबर तक का इंतजार करें। नवंबर के बाद एकदम चले, नवंबर आ गया, देखते हैं। ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि फ्रस्ट्रेशन मीन्स कि आपकी सिविल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अपने एक्चुअल काम छोड़ के वो सारे आए हुए हैं। गवर्नमेंट उसमें पूरी वहाँ पर उसकी मशीनरी वहाँ पर हुई है, ब्यूरोक्रेसी सारी इसमें लगी हुई है। दैट इज व्हाट आई से फ्रस्ट्रेशन। मिलिट्री तो इन बैरक्स, मिलिट्री इज नॉट गोइंग टू कम। और जाहिर है कि जहाँ जब कॉन्स्टिट्यूशन जरूरत है वहाँ जरूर फौज आएगी, हुकूमत की मदद करेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके साथ बाकी ये जो फ्रस्ट्रेशन मीन कि 1.5 महीने में आप देखें कि कितना नुकसान फाइनेंशियल हो रहा है, मुल्क का पहले इकॉनमी डाउन हुआ। That was the purpose. It was nothing else. चलें, ठीक है जी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कर दिया। आप ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा सवाल होगा, मुल्क में सियासी तसादुम जारी, क्या हालात मार्शल लॉ की जानिब जा रहे हैं, ये होगा हमारा सवाल। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान के लोगों को क्यों गुस्सा था? वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन कि जो उनका हक था, जो मैंडेट था, वो नहीं दिया जा रहा था। क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्योंकि यहाँ एक सियासतदान, उसने साजिश की अपनी कुर्सी के लिए। उसने ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी जो इलेक्शन जीत गई थी, उस सियासतदान ने पाकिस्तान की फौज को उस पार्टी के खिलाफ खड़ा कर दिया और नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान टूट गया, हमारा मुल्क आधा हो गया। आज फिर ये जो लंदन में बैठा हुआ भगोड़ा है और इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी गद्दारी, ये दोनों डाकू मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात उसको मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा करें, एस्टैब्लिशमेंट को, फौज को, बड़ी जमात के खिलाफ खड़ा करेंगे।
नाज़रीन, इस वक्त मुल्की सियासत में तलखी इंतहा पर है। सियासी मुफाहमत और का इम्कानात का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हर धड़ा अपनी जगह पर डट कर खड़ा है, कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं। अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी से मुसलसल इनकार किया जा रहा है। इमरान खान की जानिब से गवर्नमेंट और इदारों को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। आज उन्होंने कई मकामात पर जारहाना खिताब किया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया और इल्ज़ाम लगाया कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी फ़ौज को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि फ़ौज और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का टाकरा कराया जाए। गवर्नमेंट की जानिब से भी भरपूर जवाबी वार आ रहे हैं सामने। एक के बाद एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इमरान खान के मार्शल लॉ से मुतल्लिक बयान को लेकर उन पर आइन शिकन और सियासी दहशतगर्द जैसे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इसी से मुतल्लिक हमारा सवाल होगा, अयाज खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। जिस तरह के हालात और बयानात हमारे सामने हैं, सियासी तसादुम हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि मार्शल लॉ लग जाए, इमरान खान ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं। वाकई क्या इतने ख़तरनाक किस्म के हालात हो गए हैं कि मार्शल लॉ की तरफ जा सकते हैं? देखिए, हालात तो ठीक नहीं है, इसमें तो कोई शुबे वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो खुद कह रहे हैं कि जी हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, आप सियासतदान जाने, ये तो बात तय है ना कि सियासतदान को आदत ही नहीं पड़ी खुद बैठने की, क्योंकि इनको हमेशा बिठाया गया है। जब बिठाया जाता है फिर ही इन्हें समझ आती है कि अच्छा हमने कुछ करना है। वो एक मिसाक़ जमहूरियत बीच में हुआ था वो, लेकिन चूँकि तीसरी पार्टी आ गई, वो भी उसका भी ख़राब हो गया सारा सिलसिला। वरना बड़े आराम से चीज़ें एक नज़र आ रहा था कि शायद स्मूथ ट्रांसिशन होना शुरू हो जाएगी इस मुल्क में, लेकिन तीसरी कुव्वत ने आके वो सारा बेड़ागर्क कर दिया। बज़ाहिर तो इसके इम्कानात बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि कंट्रोल से बाहर हो गए तो फिर क्या होगा? मतलब हमें इसको ये तो नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल चांस ही नहीं है, क्योंकि मुझे याद है 99 में भी लोग इसी तरह की बात कर रहे थे कि अब वो दौर गया कि जब वो कोई इस तरह का एक्शन हो जाता था। लेकिन अल्लाह ताला महफूज रखे इस मुल्क को, और कोशिश, क्योंकि ये सियासतदान इमरान खान समेत किसी को इस मुल्क की फ़िक्र नहीं है। क्योंकि ये जो आज हुकूमत में है, अगर इन्हें मुल्क की फ़िक्र होती तो मैं तो समझता हूँ कि इन्हें 6-8 महीने इमरान को और हुकूमत करने देते। उसके बाद जो इनकी हालत थी, महंगाई से लोग तंग आए हुए थे, लोग खुद ही वो करते हैं। जाहिर है अब जब इलेक्शन होते तो आराम से पीटीआई ने हार जाना था, लेकिन आपने उसमें जान डाल दी और अब आपको भुगतना पड़ रहा है। अब आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, उसका फायदा नहीं। सही जी। आमिर साहब, अब इमरान खान ये कहते हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लड़ा रहे हैं एक बहुत बड़ी जमात को फौज के साथ। अब हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान ऐसी साजिश कर रहे हैं, ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि मार्शल लॉ की तरफ जाएं। मतलब एक इदारे को दरमियान में दोनों तरफ से घसीटा जा रहा है, हालांकि इदारे को न्यूट्रल होना चाहिए, रैली में न्यूट्रल होना चाहिए। आपके ख्याल में हालात इतने खराब हैं कि मार्शल लॉ की जो बातें हो रही हैं उस तरफ जा सकते हैं? देखें, अब तो चूँकि DGISI और DGISPR की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर हो गया कि न्यूट्रल नहीं थे। जो माजी की बातें थी वो उन्होंने एक्सेप्ट की और उन्होंने कहा कि अब हम ने बतौर इदारा फैसला किया है कि हम इस काम में नहीं पढ़ना चाहते, हमें ना डालें। इमरान खान साहब बार बार उनकी तरफ जा रहे हैं कि आप मुझे डेट लेके दें, खुदा का वास्ता है आप डेट लेके दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कह रहे हैं इमरान खान साहब के PTI को फ़ौज से लड़ा रही है पीपल्स पार्टी और हुकूमत तो PDM, ये रोटी को चोची कहते हैं इमरान खान साहब। 4.25 साल एक पेज बाजवा सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन, जमहूरियत पसंद आर्मी चीफ। ये कितने बयान आते हैं इमरान खान साहब के? हम चलाएं तो एक मिनट में कुछ 600 बयान मिल जाएंगे। अभी गूगल करें, सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। ऐसा नहीं है। जब आपके जहन में आ जाए ना कि मैंने, जैसे DGISI ने कह दिया कि मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मसला क्या है, तो मैंने कहा माशी अदम इस्तेकाम, तो कहेंगे नहीं इस इख्तलाफ। ठीक है, आपको और हमें अब कोई चीज़ अभाम में रहनी नहीं चाहिए कि हम शक के फ़ायदे देते फिरें एक दूसरे को। गलतियाँ की हैं, सब ने की हैं। वक्त आ रहा है कि बेहतरी अगर कर सकते हैं। मैं वो अभी ये देख रहा था कि जी अपॉइंटमेंट पे बात हो रही है, सारा सब कुछ हो रही है। अपॉइंटमेंट 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ठीक है, फैसला हो जाना है। अच्छा, जब आर्मी चीफ नए आ जाएंगे तो वो ये सारे उनसे डेटा लेने भागेंगे। नए आर्मी चीफ के आने के बाद उससे पहले हमें विजिट मिल जाएगा जनरल बाजवा का फॉर्मेशंस की तरफ जाने का, जो जनरल राइट चीफ ने भी किए थे आखिरी 8-7 दिन। बल्कि उन्होंने जनरल बाजवा की अपॉइंटमेंट को डिले करवाया था कि मैं पहले कर लूं, वरना फिर ये अब आप ब्रिगेडियर साहब से पूछ सकते हैं कि फिर ये बात हिस्ट्री में मौजूद है
کہ جنرل اسلم بیگ کے ہوتے ہوئے جب آصف نواز صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی تو عید پہ کون کس کے گھر گیا تھا؟ کوئی سٹنگ آرمی چیف کی طرف نہیں گیا تھا، کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں آنے والا کون ہے، پھر اس کے پاس جاتے ہیں کہ کمانڈ اس نے کرنی ہے۔ تو آج شہباز شریف چائنا سے واپس آئیں، کل فیصلہ کر دیں تو چیزیں دوسری طرف چلی جائیں گی، یہی پریشر ہے۔ عمران خان صاحب کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جن کا نام فوج ہے، کہ وہ ڈیٹ لے کے دیں جنہوں نے ان کو انسٹال کیا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے کر لی غلطیاں، بہت ہو گیا، اب آپس میں بیٹھ جاؤ۔ اور جنرل باجوہ نے این ڈی یو میں کہی ہے بات کہ ہم نے ان کو بٹھایا ہے، بار بار بٹھائیں گے۔ اب عمران خان صاحب بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ بھی گیم ہو جائے۔ یہ جو سارا بلیم آ رہا ہے نا، انہوں نے گند کیا ہے، ان کو ہم سب برا کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی آپ نے اپنے گلے لے لی، لیکن کچھ تو سوچیں کہ اس ملک کو بھی چلانا تھا۔ عمران خان صاحب تو سیاسی جوا کھیل گئے تھے، 150 روپے پہ پیٹرول روک کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ توڑ کے پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات وہ پہلے خراب کر چکے ہوئے تھے۔ ایک ادارہ جس کے این او سی پہ آپ ساری دنیا سے بزنس کرتے ہیں، جب وہ روک لے، کیونکہ آپ کی اور ہماری بحث کیونکہ ٹھٹھا اور مزہ نہیں آتا نا ان دونوں کو متون کرنے سے کہ جی یہ کیوں کیا اور وہ کیوں کیا، لیکن یہ پاکستان ہے بھائی، یہیں پہ ہماری دال روٹی ہے۔ جنہوں نے باہر بیٹھنا ہے ان کو 10 دفعہ آپ کہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اسی پاکستانی روپے میں قائد اعظم کی تصویر کے ساتھ جینا ہے۔ اس کی ویلیو جتنی مرضی گرا لیں، جو بھی کریں، آخر ہمارا پاکستان ہے۔ ہمیں اپنی برائی اور اچھائی، اپنی پسند اور ناپسند کو چھوڑ کے کچھ حقیقت میں بھی بات کرنی پڑے گی۔ اور اگر فوج بار بار آ کے اوپن ہو کے کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں آنا چاہتے تو ہمارا بھی میڈیا کا کام ہے کہ ان کو کہیں کہ یار آپس میں بیٹھو اور بات کرو۔ کوئی ایشو نہیں ہے، ہم وہ 75 والی زیادہ تصویروں والے نوٹ استعمال کر لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ صرف قائد کا نوٹ استعمال کریں۔ دعا میں کرنا چاہ رہا ہوں، جیسے عامر صاحب کہہ رہے ہیں جنہوں نے باہر بیٹھنا ان کی بات نہ کریں، انہی کا تو پاکستان پہ قبضہ ہے، ان کی بات کیسے نہیں کریں؟ انہوں نے تو پاکستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ اچھا الطاف حسین کو لینے جا رہے ہو؟ جی بریگیڈیئر صاحب کی باری ہے، وہی زیر زمین ہے، انہی کے لوگ آپ جیسے۔ اس وقت الطاف حسین کے میں آتی ہوں، فیصل صاحب آپ جا رہے ہو؟ اس وقت بھائی جا رہے ہو؟ الطاف حسین کو لینے جا رہے ہو؟ انہی کا دکھ اور درد ہے سارا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نواز شریف کی بات کرنا ہے جن کی قبضے میں پاکستان ہے۔ ارے بھائی لندن میں آپ کا لیڈر بیٹھا ہے، قائد بیٹھا ہے۔ فیصل صاحب، عامر صاحب، فیصل صاحب آپ اپنی باری میں بات کر لیجئے گا۔ آپ کے لیڈر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں فیصل صاحب۔ ان کو عادت ہی نہیں ہے اپنی باری میں بات کرنے کی، اس وقت تو تقریر کرنی ہوتی ہے، سوال کا جواب ان کے پاس ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب کا ٹیک لینے دیں، بریگیڈیئر صاحب۔ اوکے، تو آپ دیکھیں ایک اپوائنٹمنٹ کی بات بڑی کلیئر ہے، آئین قانون میں کلیئر ہے، سٹنگ پرائم منسٹر، اور میرے وہ جو بھی جس کو بنائیں گے اور سارے پروفیشنل ہیں ماشاءاللہ، جو چیف آئے گا اپنی آپریشن فوج آئین قانون کے اندر چلیں گے، یہ ڈیسیژن ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس سٹیج کے اوپر کسی ڈیموکریٹک پارٹی کو مارشل لا کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اٹس ڈیسیژن آف دا اسٹیبلشمنٹ کہ ہم نے اب اے پولیٹیکل ہیں، ہم نے نہیں آنا، بڑی کلیئر پریس کانفرنس میں کلیئر بات کر دی ہے، اور یہ سارے کور کمانڈر نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا، جس میں جو بھی بننے والے چیف ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے کہ بیٹھے ہوں گے۔ ایک تو یہ کلیئر ہو گئی بات، ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سیکنڈ، گورنمنٹ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کہیں بھی خدا نہ خواستہ آرمی کے ایک تو کسی حالت میں بھی کلیش نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ نے اپنی کانٹینجنسی پوری بنا لی ہوں گی، کیسے کس سچویشن میں کیا کرنا ہے، بٹ ناٹ ہیونگ اے کلیش ود اینی سویلین پاپولیشن، یہ ایک بات کلیئر ہے۔ ہاں، گورنمنٹ کے بعد یہ ضرور اتھارٹی ہے کہ 245 میں اگر وہ آدمی کو دیتے ہیں، وہ اگر وہ کہتے ہیں آپ کنٹرول سچویشن کریں، دیٹ ول ڈفرنٹ، بٹ دیٹ ول بی اونلی ود ان آئین قانون، کوئی خدا نہ خواستہ نو بلٹ نو فائرنگ، ناٹ ایٹ آل۔ یہ کلیئر کر لیں۔ عمران خان صاحب کو اپنی لینگویج جو وہ بولتے ہیں ہائیلی آبجیکشنیبل ہے، بہت افسوسناک ان کا رویہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ان کو کسی کو نہ اسٹیبلشمنٹ کو نہ کسی کو، آپ نے جو بات کرنی ہے ود ان ایک ڈیسنسی کے اندر بات کریں، جو کہ بہت غلط ہے، یہ ان کو ضرور ڈیفینڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک جی، فیصل صاحب۔ دیکھیے فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے تو پریس کانفرنس کر کے نا اپنی پوزیشن واضح کر دی۔ عمران خان کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ڈرا بھی رہے اور اسٹیبلشمنٹ سے اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں۔ وہ مذاکرات میں بھی جو ہے ان کو اپنی مرضی کا فیصلہ چاہیے، اور اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑ کے بول لیں کہ تم میرے جو میں چاہ رہا ہوں تم وہ کام کرو۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی دیکھا نہیں گیا۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ بھی جس صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے، یہ صبر بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا، اس لیے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے دوسروں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، آپ کا وہ رویہ عمران خان کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی مخالفت میں
اس نہج پہ جا چکے ہیں جس نہج پہ شاید پاکستان کا بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں گیا ہوگا. تو اس معاملات پہ بھی پھر خاموش رہنا صرف فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ایشو نہیں ہے, ہمیں اور آپ کو بھی خاموش نہیں رہنا چاہیے, کسی اور جماعت کو بھی جو ہے خاموش نہیں رہنا چاہیے. کوئی معاملہ ملک کی سلامتی کا ہے, یہ معاملہ ملک کے استحکام کا, پاکستان کا کسی فرد کا, کسی پارٹی کا نہیں ہے. اچھا, جن لوگوں کو بولنا چاہیے جیسے حکومت کو, نواز شریف صاحب کو, وہ خود ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے عمران خان سے. کیوں؟ ان کے نزدیک بھی پرائیورٹی میں پاکستان نہیں ہے, ان کے نزدیک بھی پرائیورٹی میں جو ہے وہ ان کی حکومت ہے, ان کا اقتدار ہے. وہ 2023 کے انتخابی نتائج سے جو ہے خوفزدہ, ڈرے ہوئے سہمے میں, تو وہ اپنی مینجمنٹ میں لگے ہوئے. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے بھی جو ہے وہ تنا چھوڑ دیا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنا موقع پیش کرنے کے لیے, اپنی جنگ لڑنے کے لیے خود سامنے آ کے جو ہے مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو حکومتوں نے, سیاسی جماعتوں نے تو خود جو ہے وہ فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو تنا کر دیا ہے. ٹھیک, جی الیاس صاحب. دیکھیں اس میں جو ہے اب وقت قریب ہے. دیکھیں اس میں جو ہے اس میں سب جماعتوں کو مل کے بیٹھ کے ایک جگہ اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. نہیں تو یہ اسی طرح الجھتے رہیں گے. اور یہ جو حالات ہیں یہ دیکھ لیں, لانگ مارچ بڑھتے 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 جو اسلام آباد کے پاس پہنچے گا جب, تو اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں یہی نظر آ رہا ہے کہ تصادم ہی ہوگا. پھر تصادم ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. آگے ملک اتنا مشکلات کا شکار ہے کہ اتنے 15-20 دن بلکہ 1.5-2 مہینے ہو گئے کہ یہی کہ لانگ مارچ ہوگا, نہیں ہوگا, کامیاب ہوگا. یہ ساری سیاسی عدم استحکام, بلکہ دنیا بھر کی نظریں اس وقت دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں گے سارا فورن میڈیا دیکھ رہا ہے, پاکستان پر ہنس رہے ہیں کہ کس طرح یہ چل رہے ہیں, لانگ مارچ ایک طرف چل رہا ہے. اور یہ بار بار ایک آ رہا ہے کہ نہ صرف لوکل لوگ بلکہ اب انٹرنیشنل میڈیا پر کرپٹ سیاستدان سارے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے زیادہ کرپشن ادھر ہوتی ہے. حالانکہ سب جگہ کرپشن ہوتی ہے, لیکن ادھر یہاں ثابت کر دیا, بلکہ ہر ایک کی زبان پر عام ہو گیا کہ کرپشن ہو رہی ہے, جی کرپشن ہو رہی ہے. بالکل. تو ادھر جو یہ جو صورتحال ہے, حالانکہ نہیں, اگر ہوتے تو یہ 4.5 سال میں ثابت کرتے, ان لوگوں کے خلاف جو ثبوت لے کے آتے, ان کے پاس تھا سارا, سب کچھ ان کے پاس تھا, اگر لے کے آتے ایک بھی تو ثابت نہیں ہوا. ٹائم کس کا ضائع ہوا؟ ملک کا ضائع ہوا. سارا ایک دوسرے پر ایک تو کھینچا تانی کرتے رہے, اس میں نتائج تو کچھ نہیں ابھی تک, بالکل ثابت کچھ نہیں کر پائے. اب یہی ہے کہ اب نومبر کی جو پوسٹنگ ہے اس کے بعد پوسٹنگ کے بعد دیکھیں اگلے ہفتے تک کیا. ٹھیک ہے الیاس صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے بریک کی آنا ہے, بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا, کیا سیاسی استحکام کے بغیر معیشت سنبھل پائے گی؟ رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, ملک میں سیاسی عدم استحکام مسلسل بڑھ رہا ہے, لیکن معیشت مزید تنزلی کا شکار ہے. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عوام پریشانی اور مشکلات کا شکار ہیں. گورنمنٹ کی جانب سے معیشت کی بحالی کے لیے مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں. پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف نے سعودیہ کا 2 روزہ دورہ کیا, اب آج وہ چین کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پہنچ چکے ہیں, جسے معاشی طور پر اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال ہوگا. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. معیشت کی بحالی کے لیے پرائم منسٹر اور ان کی معاشی ٹیم کی کوششیں اپنی جگہ, لیکن سیاسی استحکام کے بغیر معیشت کس طرح سے سنبھلے گی اور عام آدمی کو, عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جب آپ کا سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے تو معاشی عدم استحکام آتا ہے, اور ہماری سیاسی قوتیں ہوں, سب جو طاقت رکھتے ہیں سب کے سب آپس میں الجھ چکے ہوئے ہیں, اور اس کا ظاہرہ منفی اثر آتا ہے. عالمی طاقتیں جب کوئی معاہدہ کسی ملک سے کرتی ہیں وہ ان کے حالات دیکھتی ہیں. میں نے یہاں پہ ہی بتایا تھا کہ محمد بن سلمان نے بھی شہباز شریف سے کہا تھا میں آ رہا ہوں اور میں معاہدے کروں گا, بس آپ اپنے حالات کو سنبھالیں. چائنا کی طرف سے بھی اگر آپ 10-12 ارب ڈالر کی صرف ML1 میں چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ہو جائے فائنلی, جس کے لیے بڑی تیاری کی ہے, تو پھر وہ بھی کہیں گے نا کہ جی ہماری سیکیورٹی کیا ہوگی, آپ کے ہاں کیا استحکام ہوگا, کیا نہیں ہوگا. IMF کا 9واں چونکہ قسط ایشو ہونی ہے اور اب ان کا وفد آ رہا ہے اسی مہینے میں, تو اس کی وجہ سے ہمیں کسی قسم کا ریلیف دینے کی کوئی گورنمنٹ کا کوئی بندہ, چاہے ڈار ہو یا کوئی ہو, نہیں ہو سکتا. یہ بڑی بات ہے کہ ڈالر کو وہ اوپر نہیں جانے دے رہے. یہی چیزیں مل کے اس بات کی پھر متقاضی ہیں کہ سب کو بیٹھ کر فیصلے کرنے چاہیے, اور پاکستان کے 4 سے 5 سال کے کم سے کم فیصلے ہو جانے چاہیے. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دعا بالکل. دیکھیں ہم ہر وقت میں یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ہماری اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. یہ ملک کے لیے بہت خطرناک ہے. پرائم منسٹر پاکستان آئی ڈو ایگری کہ وہ بہت محنت کر رہے ہیں. وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں, چائنا بھی گئے ہیں,
باقی ممالک میں بھی گئے ہیں. آئی تھنک ہی از ڈوئنگ ٹوٹل ہارڈ ورک, بٹ ہی مسٹ ریئلائز کہ اس کے لیے ان کو ملک میں یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے. اس کے لیے جب وہ چائنا سے آتے ہیں ہی مسٹ کانسنٹریٹ, تبھی آپ کے پاس سعودی عرب کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور چائنا کی انویسٹمنٹ بھی آئے گی. صحیح. فیصل صاحب. بہرحال میں بریگیڈیئر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ, اگر وہ وزیر اعظم صاحب کے سعودی عرب اور چین جانے کو محنت سمجھتے ہیں تو بہرحال یہ محنت ہوتی نہیں. پاکستان کو اس طرح کی محنت کی نہیں, دماغ کی ضرورت ہے, پالیسی کی ضرورت ہے. کون سا سیاسی عدم استحکام ہے؟ خود مریم نواز صاحبہ پریس کانفرنس کر کے بولتی ہیں 2000 سے زیادہ آدمی نہیں ہے, تو اس ملک کا سیاسی استحکام ہے کیا وہ 2000 افراد کی مار ہے؟ سندھ میں کون سا جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہے؟ پورے اسلام آباد میں کون سا سیاسی جو بھی سیاسی عدم استحکام ہے تو حکومت کا اپنا پیدا کردہ ہے یا حکومت کے اندر ذہن کا خوف ہے؟ صورت دیگر کچھ بھی نہیں ہے. حکومت کوئی پالیسی نہیں دے سکی, کوئی آج تک کی تاریخ میں جب سے حکومت آئی ہے کوئی ایسے اپنی پالیسی سامنے نہیں لا سکی جس سے یہ بحران, معاشی بحران ختم ہو سکے. کیونکہ نائل ہے اس لیے سیاسی عدم استحکام کا بہانہ کر کے اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی لالو کھیت سے ڈیٹا بھجوا دیں کیونکہ ہر چیز کے ایڈوائزر ہیں یہ. آپ کے تینوں ایکسپرٹس کی باتیں سننے کے بعد میں تو اسی نتیجے پہنچا ہوں کہ ایسی پھر انکار ہی سمجھیے سانوں تو کچھ نہیں ملانا لگا, کیونکہ یہ نہ سیاسی استحکام آنا ہے اور نہ معاملہ ٹھیک ہونے, نہ ہی اللہ نے کسی کو دماغ دینا ہے. یہ اسی طرح سے چیزیں چلتی رہنی ہیں, بس آپ گزارا کریں, اس پہ خوش ہو جائیں کہ ڈالر کنٹرول ہو گیا, پیٹرول مہنگا نہیں ہوا, اور مریم اگر کہتی ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے تو اس پہ بھی آپ کو اعتبار کر لینا چاہیے, انکار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ اسی پہ خوش ہو جانا چاہیے. الیاس صاحب اس میں ایک بات اضافہ کر لیں, جو عامر صاحب کی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں الیاس صاحب کی باتوں میں. ٹھیک ہے الیاس صاحب. یار ایڈوائزر تو آپ بنے ہوئے ہیں ہر طرح سے, لالو کھیت سے باہر نہیں آتے, ڈیٹا اور لیبر کانسلر بس الیکشن ہو جاتے ہیں, الیکشن ہونے کے بعد کیا رزلٹ آتے ہیں, آپ جیسے لوگ ڈیٹا کو نہیں سمجھتے نا, میں کیا کروں. اور پھر ایک دفعہ پھر سے یہ رسا کشی پتہ نا آپ کی سمجھ کا رہے گی, اور جس طرح جاری رہے گی, کیونکہ جس طرح یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ڈیٹا کہتے کیسے بتائیں, نہ ان کے پاس کوئی ڈیٹا ہے نہ کوئی, یہ ساری اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ کراچی میں کتنے جہاز اترے ہیں سیلاب کے, وہ تو بتا دو. اس ساری صورتحال میں اس کے لیے مستقل چلیں الیاس صاحب کو سن لیں. عامر صاحب الیاس صاحب کو سن لیں. جی الیاس حل نکالنا چاہیے, نہیں ان کی پالیسی نہیں کسی کو سننا, یہ سمجھتے ہیں بھی یہ بول رہے ہیں اور دوسرے آدمی مسئلے کو حل کرنا پڑے گا, ورنہ یہ تمام مسئلہ میں ہی نہیں بول رہا, یہی بول رہے ہیں مسلسل. 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد سال بعد پھر اسی طرح یہ بات بھی آپ نے بولتے ہوئے کہی ہے, الیکشن کے ریزلٹ کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. ٹھیک, کیونکہ یہ مسئلہ حل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ جس طرح کے جو اب ایشو اور روایات قائم ہو گئی ہیں یہ ایک دوسرے کے کھینچا تانی میں لگے رہ رہے ہیں. صحیح. اب ایاز صاحب ایک ضمنی سوال, آپ کے خیال میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں کسی کے پاس بھی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ وہ معیشت کو بہتر کر سکے, ابھی لگ رہا ہے آپ کو کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی اسٹریٹجی ہے, آنے والے دنوں میں کوئی امید رکھ سکیں فیصل صاحب کے علاوہ گورنمنٹ کے پاس؟ آپ کے بچہ ہی کچھ نہیں ہے جو اس ملک کے ساتھ آج تک کر دیا آپ نے سب نے مل کے, وہ بچہ ہی کچھ نہیں ہے تو اسٹریٹجی کہاں سے بنے گی, کہاں سے کچھ ہوتا ہے نا خزانے میں پڑے ہوں آپ کے 100 ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں, آپ ڈالر روک لیتے ہیں وہ 70 ارب رہ جاتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کے خزانے میں تو ہے ہی کچھ نہیں, یعنی واقعی ہم ادھار پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس دعا کریں دے جا سخیہ رہے خدا. دعا آپ بھی ہے نا بہت شرارتی ہیں, بہت شرارتی کو مشتعل کرنے کے لیے سوال پوچھا ہے نا. میرے پاس وقت ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.